تو ان کا کردار اسی حوالے سے یہ تھا کہ اتنا ڈر و خوف کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں بدگوئی نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو برے لفظوں سے یاد نہیں کیا ساری زندگی۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، یعنی آپ کی برائی کی ہے۔ آپ فرماتے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اسے بخش دے۔ اگر میرے اندر یہ بات ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا، اور اگر میرے اندر یہ بات نہیں ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یہ کتنا مثبت ایٹیٹیوڈ ہے، کتنا پازیٹیو انداز ہے ریئیکشن کا، اس سے زیادہ شاندار انداز نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں جھگڑے لڑائیاں ختم، چنانچہ یہ کیفیت تھی ان کی۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر کہا یہ ابو حنیفہ عجیب آدمی ہے، یہ کسی کا رد عمل ہی نہیں دیتے کسی حوالے سے، لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں کرتے، ناراض ہی نہیں ہوتے، کوئی برائی نہیں بناتے، ان کا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے وہ تمہاری طرح بے وقوف تھوڑا ہی ہے، انہیں اپنی نیکیوں کی فکر ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کسی کی برائی کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنی نیکیاں بچا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ عقل مند کون ہوگا، ان سے زیادہ دانا کون ہوگا، تو اپنی نیکیاں بچا رہے ہیں۔ جب آدمی کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو اپنی نیکیاں لٹا رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوتا ہے، برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت کی فکر نہیں کرتے، جنہیں دنیا میں سب کچھ چاہیے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ، فرمایا تم دنیا والو، دنیا کے پرستار، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہو۔ قرآن نے مخاطب کر کے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور اللہ فرماتا ہے حالانکہ آخرت بہترین جگہ ہے اور باقی رہنے والی جگہ ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، کل من علیہ فان، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، بہترین گھر آخرت ہے۔ تو ان بزرگوں کے دلوں میں، ان کے من میں، ان کے کیفیات میں آخرت کا تصور اترا ہوا تھا، اس لیے ان کی ہر ڈائریکشن آخرت کی طرف جاتی تھی، ان کی تمام ترجیحات میں آخرت تھی، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ بے ایمانی کا تصور نہیں، کپڑے کا کاروبار بے ایمانی کا تصور نہیں، بلکہ بے ایمانی کے حوالے سے تو ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم بے ایمانی نہ کریں اور جتنا لیں اتنا دیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ ان کا تو مقام اس سے بھی آگے کا ہے نا، ان کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ ہمدردی، شفقت کسی کے ساتھ۔ ایک خاتون ایک کپڑا تھان لے کر چلی آ رہی ہے بازار میں اور اسے بیچنا چاہتی ہے، بڑا اچھا بڑھیا کپڑا، اعلیٰ کپڑا، لیکن وہ ناواقف ہے، اسے معلوم نہیں میرے کپڑے کی قیمت کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے واسطہ پڑ گیا تو فرمایا کیا قیمت لوگی اس کی؟ انہوں نے کہا 100 روپے، یعنی 100 درہم۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اعلیٰ کپڑا ہے، تم 100 روپے تو کم بتا رہی ہو۔ انہوں نے کہا اچھا 200 روپے دے دو۔ کہا نہیں 200 روپے بھی کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 500 روپے کا ہے، کم از کم 500 روپے کا ہے یہ کپڑا۔ کہنے لگی کیوں مذاق کرتے ہو میرے ساتھ، 500 روپے، میں تو 100 روپے کا سوچ کر آئی۔ کہا نہیں 500 کا ہے۔ 500 روپے دے دیے اس کو اور کپڑا خرید لیا۔ یہ وہ مقام جہاں انسان کے لیے اتنا ہمدرد، اتنا شفیق، اتنا مہربان، کسی کی ابلا فریبی سے کام نہیں لے رہا۔ ابلا فریبی جانتے نا، اردو کا ایک ثقیل لفظ ہے۔ ابلا فریبی کا مطلب یہ ہے کسی کم عقل سے فائدہ اٹھانا، ناسمجھ سے فائدہ اٹھانا، کسی کی نادانی سے فائدہ۔ یہ ہمارے یہاں یہ بائیں ہاتھ کے ٹرک کہلاتے ہیں، بہت عقل مندی اور دانش مندی کراتے ہیں۔ یہاں تو عقل مندوں کو بیوقوف بنا دینا یہ بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نادان مل جائے تو پھر تو اسے تو جانے دینا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے، وہ ابلا فریبی نہیں تھی ان لوگوں میں۔ جب خوف خدا ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اتنے ہمدرد، ان کے اندر اتنا ہی نہیں کہ اپنے کاروبار کے حوالے سے ہمدردیاں تھیں، بلکہ وہ عام زندگی میں بھی، لوگوں کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی ان کی ہمدردیوں کا عالم یہ تھا کہ کوئی اگر کہیں، وہ کہتے ہیں نا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کہیں سے کوئی خبر آتی
کہ فلاں اپنے مکان کی چھت سے گر گیا، ایک آدمی کی خبر آئی گر گیا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، ان کی چیخ نکل گئی اور لوگوں سے کہا چلو اس کو دیکھنے چلو. یہ عجیب عالم تھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت. تو دوستو اگر ہم ان باتوں کی روشنی میں صرف ظلم و تعدی سے ہی رک جائیں کم از کم، تو آخرت کے مواخذے سے بچ سکتے ہیں، زیادتی کرنے سے بچ جائیں. اتنی زبردست قسم کی کیفیت تو آج ہمارے بس میں نہیں. اللہ کرے یہ چیزیں بھی حاصل ہوں، مگر کم از کم پہلے اسٹیج پر ہم لوگوں کو نقصان تو نہ پہنچائیں، اذیتیں تو نہ دیں، دھوکے تو نہ کریں، فراڈ تو نہ کریں، جھوٹ تو نہ بولیں، لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدے تو نہ اٹھائیں. خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو اہل زمین پر مہربانیاں کر رہا ہے تو وہ عرش و فرش کا مالک و خالق، وہ ایسے بندوں پر اپنی مہربانیاں لٹاتا ہے. تو مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اس کی مہربانی حاصل کرنے کا بڑا اعلیٰ طریقہ یہی ہے. اور آخری بات بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے، ان کی عجیب کیفیت